ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निय्यतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान हकीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाह नीची किए दो जानू बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रज़ा इलाही हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जुह के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए सुनूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. يا ربنا ارحم لنا يا
ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا 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 میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم 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 لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی تو ایسا مقدر عطا کر الہی تو ایسا مقدر عطا کر الہی تو ایسا مقدر عطا کر ہمیشہ ہی طیبہ میں آتا رہوں میں ہمیشہ ہی طیبہ میں آتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی تو قسمت میں ثور و عراق الہی تو قسمت میں ثور و عراق اس دل میں آپ کو پاتا رہوں میں کہ اس دل میں آپ کو پاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر ہمیشہ کی جنت کو پاتا رہوں میں ہمیشہ کی جنت کو پاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر تم کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا اور تیرے ٹکڑوں سے ملے غیر کی ٹوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کا وہ کلام جس میں میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا آئیے آپ بھی تمام اسلام بھائی اس میں شامل ہو جائیے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ساری زمین انبر سارا ہو کر وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے میرا بغتا جنوں ویکھ کے چل شرماوے بجلی ڈردی ماری لشک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے جے ہو جاوے سیر کرن لو سارا گلشن سیس نوارے جے ہو پاوے ہاتھ پھلا بچ تے ہاتھ پھلا بشان بداوے تے علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دتی جڑی علماں وچ نہ آوے تے اعظم ایڈا سونا مدنی سانو کدرے نظر نہ آوے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں
پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، ارے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے، شاموں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اور اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے، منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے، جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے، اور جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے مدنی آقا نے، داتا فرید اور خواجہ بنایا میرے مدنی آقا نے، کیونکہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے
کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے شیدا غزار پھر تجھ سے شیدا غزار پھر وہ سوے لازار پھرتے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دنیا ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ بنا کچھ رنج دکھانا مولا۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو ترے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قبلہ سیدی امیر اہل سنت کا لکھا ہوا بڑا ہی خوبصورت کلام، آئیے تمام بھائی اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، اور کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں، کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں،
پر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر قادر یا نبی، تم بلا لو تم بلانے پر قادر یا نبی، حاجیوں کے پل رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، اور غم کے بادل چھا رہے ہیں، آغا میرے قلب پر، غم کے بادل چھا رہے ہیں، آغا میرے قلب پر، حاضری دو اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی، حاضری دو اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی، آغا میرا کیا بنے گا گر نہ حج پہ جا سکا، آغا میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، ہو کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی، ہو کرم مددگار پر ہو جائے حاضر یا نبی، حاجیوں کے پل رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں
سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اگر مدینے میں ہوا جانا ہم غم کے ماروں کا، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، ٹوٹے ہوئے جا کے سنانی ہے کسی صورت اب یہاں پر ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باتیں سنبھالے چلے ان کے کوچے میں غلام آپ کے جتنے منصب خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ بڑی غریبی ہے، مجبور ہو گئے ہیں ہم آپ کے دیار سے، بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے۔ اگر زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا چلا
فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے تیرا آیا زہی مقدر فضا میں لبیک کی صدائے ظفر عرش گونجتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک فضا میں لبیک کی صدائے ظفر عرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ اس کا نام آیا زہی مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا سلام لیجیے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا سلام لیجیے غلام آیا زہی مقدر یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں مجھے تیری قسمت پہ لشکارا ہے مدینے کا تجھ کو بلاوا ملا ہے آقا چاہتا ہے ہم کو رلا کر سلام سے رو رو کے کہنا جب پہنچ جائے تیرا سفینہ جب نظر آئے میٹھا مدینہ باادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام سے رو رو کے کہنا اور کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں
سے سلام آیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم والفجر ولیال عشر. سورہ فجر میں ان 10 راتوں کا تذکرہ ہے. اس کی 10 راتوں کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی. اور یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جن جن چیزوں کی قسم یاد فرمائی تو یہ اس لیے ہے تاکہ اس چیز کی شان و عظمت کا اظہار ہو. والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ پاک کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر پسندیدہ ہو. اور ان دنوں میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. نماز کا ثواب، تلاوت کا ثواب، درود کا ثواب، ذکر کا ثواب، صدقے کا ثواب، خرچ کا ثواب، خیر خواہی کا ثواب، ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنے کا ثواب، ادب کرنے کا ثواب، کھلانے پلانے کا ثواب، خیر خواہی کا ثواب. کوئی بھی خیر کا نیکی کا کام کریں گے تو ذوالحجہ ان کے 10 دنوں میں نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. جب ریٹ بڑھتا ہے تو ہوشیار تاجر وقت بھی زیادہ دیتے ہیں اور توجہ بھی زیادہ کرتے ہیں نا. تو ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 ٹائم بڑھا دیا جاتا ہے. 700 ٹائم، 700 گنا. اللہ اکبر. اللہ قدر نصیب فرمائے. اور قدر کرنے کا ذہن نہیں بنتا، غفلت طاری ہے تو ذرا قبرستان ہو کر آ جائیں، ذرا ہاسپٹل چلے جائیں. ٹوٹے ہوئے ہاتھ، پھٹے ہوئے سر، کینسر، کراہنے کی آوازیں، وینٹیلیٹر، مایوس العلاج مریض پڑے ہوئے، اور بعض کو تو بیچاروں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، اور عزیز و اقربا بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے ادھر ادھر ہو لاوارثوں میں پڑے ہوں. تو اس سے عبرت حاصل ہو جائے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اب بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ روزے تو رمضان میں رکھنے ہوتے ہیں. بھئی یہ آپ ان دنوں میں بتا رہے ہیں. یہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے. عاشورہ کا روزہ بھی آپ نے رکھا. ہر پیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے. ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے. ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14، 15 چاند کی ان 3 تاریخوں کے روزے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر بھی رکھتے تھے، سفر میں بھی رکھتے تھے. تو ان 10 دنوں میں 10واں دن نہیں، 10واں دن تو عید کا ہو جائے گا نا. 10، 11، 12 اور 13 ان 4 دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. جو روزہ رکھے گا گناہ گار ہوگا. کیوں کہ یہ 4 دن اور چھوٹی عید کا 1 دن، یہ 5 دن اللہ تعالی کی طرف سے ضیافت کے دن ہیں، نعمتیں کھانے اور شکر ادا کرنے کے دن. تو خیر ان 10 دنوں میں جو 1 دن کا روزہ رکھے گا اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. اور ان دنوں کی ہر رات کا قیام، یعنی رات کو جاگ کر عبادت کرنا. صرف جاگنا نہیں، تو کتے بھی جاگتے، وہ تو ڈکیت بھی جاگتے، نشئی بھی جاگتے ہوں گے، اور الٹی الٹی صحبت ہوتی ہے اس میں بیٹھ کر الٹے الٹے دھندے اور کام کرنے والے بھی جاگتے. یوں جاگنا نہیں، تو اللہ کی یاد میں جاگنا، نوافل میں جاگنا، تلاوت میں جاگنا. ہاں کوئی مدنی چینل دیکھے تو یہ بھی آسان نہیں کی. درود شریف پڑھتے پڑھتے رات گزارے، نعت شریف پڑھتے پڑھتے رات گزارے، نعت شریف سنتے سنتے رات گزارے.
اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رات گزارے، علم دین سیکھتے سکھاتے ہوئے رات گزارے۔ ان 10 دنوں میں ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بھی ہم غافل رہیں تو نصیب کی بات، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ تو ان دنوں میں نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو ہمیں نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے 9 دن کے روزے، نفل روزے بہت پابندی کے ساتھ رکھا کرتے ہیں۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، انما انا قاسم واللہ یعطی، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بے شک اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ جو نعمتیں تقسیم کرتے ہیں اللہ کے عطا سے، وہ 3 دنوں میں روزے رکھتے ہیں۔ ہم غلام غافل رہیں نہیں، فرض و واجب نہیں ہے، مگر رکھیں تو اجر و ثواب بہت ہے اور ہمیں رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ ان دنوں میں سبحان اللہ کا ورد زیادہ کرنا چاہیے، الحمدللہ کا ورد زیادہ کرنا چاہیے، اللہ اکبر اس کا ورد زیادہ کرنا چاہیے۔ اور جو صبح و شام 100 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالی اس سے 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ خالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح و شام 100 بار پڑھیں تو اللہ کی رحمت سے 100 حج کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ثواب کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نیکی کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں لاکھ کروڑ ارب یہ تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ نقد ہے۔ اپنی خواہشات پوری کروں گا، اپنی ضروریات پوری کروں گا، اور نیکی کا فوری فائدہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یاد رکھیں، انسان نیکی کرتا ہے اللہ اس کو سکون عطا فرماتا ہے، انسان نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے، انسان نیکی کرتا ہے اللہ نزا کے عالم میں اس کی تکلیف کو کم کر دیتا ہے، انسان نیکی کرتا ہے اللہ اس کی قبر کو روشن کرتا ہے، انسان نیکی کرتا ہے قیامت کا 50,000 سال کا دن اس پر آسانی سے گزرے گا۔ جو نیکی کرے گا اللہ کی رحمت سے داخل جنت کیا جائے گا۔ نیکی کا فائدہ یہ، ثواب والے کاموں کا فائدہ یہ، کیونکہ ثواب کا فائدہ وہ خوش نصیبوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا بھائی، آپ دن رات اپنے کام کاروبار کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، حلال طریقے سے بھی کماتے ہیں، اور بعض حلال حرام جیسا بھائی مال آنا چاہیے لگے رہتے ہیں، کب تک؟ غور تو کریں نا، کب تک؟ جب تک موت، اس کے بعد ختم ہو گیا سلسلہ۔ اور نیکی اور ثواب کے بدلے میں اللہ پاک جس کو چاہے گا جنت عطا فرمائے گا، اس کی نعمتیں فار ایور ہیں، اس کی نعمتیں دائمی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ادنا جنتی ہوگا اس کو اس جیسی 10 دنیاوں کی بادشاہت عطا فرمائے گا۔ کتنے عرصے کے لیے؟ ہمیشہ، فار ایور۔ تو جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ غور کرے، ہمیشہ کی راحت اچھی ہے یا عارضی راحت اچھی ہے؟
عارضی راحت کے لیے میں 8 گھنٹے دیتا ہوں، 10 گھنٹے دیتا ہوں، 12 گھنٹے دیتا ہوں، 14، 15، 16 گھنٹے دینے والے بھی ہیں، اور دائمی راحت اس کے لیے مجھے کہتے جی وہ ٹائم ہی نہیں ملتا، نماز ہو کیا قضا ہو جاتی ہے جی۔ ارے تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمان ہے تو، نماز قضا ہو جاتی، اور پھر بلا جھجک کہتا قضا ہو گئی۔ اللہ سے شرماتا نہیں؟ جس نے پیدا کیا، جس نے آنکھیں دی، جس نے زبان دی، جس نے عقل دی، جس نے کان دیے، جس نے ہاتھ دیے، جس نے پاؤں دیے، اور نعمتوں پر نعمتیں، نعمتوں پر نعمتیں، شمار سے باہر ہے، اتنی نعمتیں، کس کس نعمت کا شکر ادا کریں گے؟ ہمیں تو نعمتوں کی گنتی پتہ نہیں۔ اور جس نعمت کا اللہ نے شکر ادا کرنے کی توفیق دی، اس توفیق پر بھی شکر گزاری لازم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا تو ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، تو اتنا تو کریں، اس کے فرما بردار بندے بنے اور 5 نمازیں پڑھیں۔ اللہ میں نصیب فرمائے تو سبحان اللہ صبح و شام 100 بار جو پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے 100 حج کا ثواب دیتا ہے۔ میں نے سبحان اللہ کہنے کا ثواب آپ کو بتایا، آپ ذرا گرمی پہ تبصرے کرنے کی فضیلت بتا دیں مجھے، آپ سیاسی تبصرے کرنے کی فضیلت بتا دیں مجھے، آپ گھریلو جھگڑے اور غیبتیں اور چغلیاں اس کی فضیلت بتا دیں، کسی کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، آپ اس کی فضیلت بتا دیں، ہوگی تو بتائیں گے نا۔ تو کاش ہماری زبان ہر وقت اپنے رب کا نام لیتی رہے، اس کے حبیب کا نام لیتی رہے۔ دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ فلمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں بنی، ڈرامے دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں بنی، گندے فوٹو دیکھنے کے لیے نہیں بنی، یہ گالیاں بکنے کے لیے اللہ نے زبان نہیں دی۔ زبان اللہ نے دی ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں، اس کی یاد کریں، اس کے حبیب پر درود پڑھیں، اولیاء کے تذکرے کریں، اچھی باتیں کریں، نیکی کی دعوت دیں، نعتیں پڑھیں۔ اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، 100 حج کا ثواب، سبحان اللہ، صرف اتنا کہنا ہے۔ اور ٹائم کتنا لگ جائے گا؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ سبحان اللہ کہنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، 100 دفعہ کہنے میں 2-3 منٹ لگ جائیں گے، اور کتنے لگے گا؟ اور اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، تھوڑے سے عمل پر اتنا ثواب، بندہ غور کرے۔ اچھا، اللہ کی رحمت دیکھیے، ثواب حاصل کرنا کتنا آسان۔ جو محبت و شفقت سے اپنی ماں یا باپ کے چہرے پر نظر ڈالے، محبت و شفقت و اطاعت کے ساتھ، ویسے بدتمیزی کرتا رہے اور پھر دیکھتا رہے کہ چلو کوئی ثواب مل جائے گا، یوں نہیں۔ جو محبت و شفقت سے ماں باپ کے چہرے پر نظر ڈالے، ہر نظر کے بدلے میں مقبول حج کا ثواب، کوئی خرچہ نہیں، نہ جہاز میں بیٹھ رہے، نہ کوئی ویزا، نہ پاسپورٹ، گھر بیٹھے بیٹھے ماں کو محبت سے دیکھے جائیں، باپ کو محبت سے دیکھے جائیں۔ اب باپ کے صدقے میں ماں کی دعاؤں سے جو نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ماں باپ کو بھول گئے۔ آخری بار کب بیٹھے تھے باپ کے ساتھ حال احوال لینے کے لیے؟ یاد نہیں آ رہا یار، شاید پچھلے مہینے تھا یا اس سے پچھلے مہینے، کچھ غور کرنا پڑے گا۔ اور دوست کے ساتھ کتنا وقت گزارا تھا؟ بولو وہ تو روز ہی گلے پڑ جاتا۔ تو ماں باپ کو وقت دے، اور دیکھیے کیسی فضیلت ہے، اسلام کتنا پسند کرتا ہے ماں باپ کی آنر، ماں باپ کا ادب، ماں باپ پر خرچ کرنا، ماں باپ کو دیکھ رہے محبت سے، ہر نظر پر، ہر نظر پر۔ یہ نہیں کہ ایک بار ایک دن میں، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، ہر نظر پر مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر نصیب فرمائے۔ اچھا، اب یہ ہیں عبادت کے دن، اب تو اور بھی زیادہ محبت سے اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کریں، خرچ بھی کریں، ادب بھی کریں، آواز بھی پست رکھیں۔ اپنے ماں باپ کا ادب جب ہم اپنی اولاد کے سامنے کریں گے تو اولاد سیکھے گی کہ ماں باپ کا ادب اس طرح کرنا ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جو کسی مسلمان کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ فرماتا ہے۔ وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں،
فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ-زن رہتا ہے. جب وہ اس کام سے فارغ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے. حج عمرے کا ثواب ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی محتاج کو کپڑے پہنانا. اللہ نے توفیق دی ہے کسی کو بکرا دے دیں، ملازم ہیں، نوکر ہیں، بیچارے وہ کھانے کو نہیں. ایسے فرد میری معلومات میں ہیں کہ جو کہتے ہیں سال میں ایک مرتبہ گوشت کھاتے ہیں ہم بقرعید پر، عام دنوں میں خریدنے کی سکت ہی نہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں. ہم روزانہ خرید سکتے ہیں تو روزانہ خریدے ہوئے گوشت میں سے ان کو بھی کچھ دے دیں جو روز نہیں، سال میں بھی خرید نہیں سکتے بیچارے. یہ اس کی حاجت روائی کر دیں، کسی کی جائز سفارش کر دیں، کسی کو کام پر لگا دیں. اور جیسے میں نے عرض کیا، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کو بکرے تحفے میں بھیج دو نا بھائی، کیسے خوش ہوگا. قربانی کے ایام میں اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی ہے. مثلا قربانی کا جانور جو ہے، بکرے کی مثال دیتا ہوں، 30,000 روپے کا، آپ 1,00,000 روپے اللہ کی راہ میں دے دیں. یہ اللہ کو اتنا پیارا نہیں ہے. وہ 30,000 کا بکرا جو قربان کریں گے اس کی زیادہ فضیلت ہوگی. قربانی کے ایام میں 10 ذوالحجہ، 11، 12 سن سیٹ سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے سورج غروب ہو گیا، اب قربانی کا وقت نکل گیا. اللہ نے توفیق دی ہے کسی کے بال بچوں کو عید کے موقع پر کچھ نقدی دے دے. اچھا وہ بکرا اور وہ دینے کا کہا، میرے لیے سنت فرماتے رہتے ہیں. اب غریب کو بکرا تو دیا، اس کے پاس تو چارے کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور جو گوشت فروش کے جو گوشت بنانے کے پیسے بھی نہیں، تو اس کو ساتھ میں یہ بھی دے دے. اللہ پاک نصیب فرمائے ہمارے محلے میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے آفس میں کوئی سید صاحب جن کے نانا کا صدقہ ملا ہے. یہ آفس جو ملا ان کے نانا نے دیا ہے. کہ جو گھر بنا ہے نا ان کے نانا کا صدقہ ہے. یہ جو اتنا بڑا لان ہے یہ ان کے نانا کا صدقہ ہے. اب ان کی اولاد کو نہیں دیں گے کچھ بھائی. ان کی اس موقع پر خوش دلی کے ساتھ خدمت کریں. تو مسلمان کی حاجت روائی کرنا حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ہے. مگر یاد رکھیے حج و عمرے کی فضیلت ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کی حاجت روائی کر کے کوئی حاجی صاحب بن جائے گا. صبح شام 100 بار سبحان اللہ پڑھا تو یہ بھی حاجی صاحب بن گیا. ماں باپ کا محبت سے دیدار کیا تو یہ بھی حاجی صاحب بن گیا. نہیں، حج جو فرض ہے اس کے تو معاملہ ظاہر ہے کہ وہ جدا ہے. اور یہ بھی ایک تعداد ہے، بدنصیبی کہوں گا کہ استطاعت موجود ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، حج کی توفیق نہیں. غریب تو رو کر دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ حج کی توفیق دے دے، سعادت عطا فرما دے. اور جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو پرواہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی ٹائم ہی نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا. تو جس کو ٹائم نہیں ملتا اور ٹائم کا احساس نہیں ہے تو کبھی کبھی نا وہ ہاسپٹل جانا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے نا، تاکہ احساس ہو کہ میں آیا ہوں، جانا بھی ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا کہ پلٹو گے میری طرف، واپس پھیرے جاؤ گے. جس رب نے بھیجا ہے اس نے واپس بھی بلانا ہے، اس کے بعد جانا ہے. اور پھر نعمتوں کا حساب کتاب بھی. زندگی، جوانی، مال، دولت کس چیز میں خرچ کی، پہلے حاصل کہاں سے کی، مال کیسے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، اس کا حساب کتاب دینا ہے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا انسان تجھے مجھ سے ملنا ہے. کیسے ملیں گے، کس منہ سے ملیں گے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی قدر نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری نصیب فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. کثرت سے ذکر اذکار کریں، کثرت کے ساتھ کلمات طیبہ کا ورد کریں، صدقہ و خیرات کریں، خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں. سنت ابراہیم، سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی کی سنت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر 63 اونٹ کیملز اپنے دستے مبارک سے نہر فرمائے. 63. تو جن کو طریقہ آتا ہے نا اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ بھی. تو قربانی کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں. اللہ نے جن کو توفیق دی ہے اپنے والدین کی طرف سے کریں. وہ تو فوت ہو گئے، ہاں انہی کے لیے کہہ رہا ہوں. اپنے مرحومین کے لیے کریں. اللہ نے توفیق دیے
تو مارکیٹ کا سب سے خوبصورت اور قیمتی جانور منہ مانگے داموں لے کر نبی کے نام پر قربان کر دیں۔ اور اعلیٰ حضرت کا کیا انداز تھا؟ اعلیٰ حضرت جو قربانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرتے تھے، اس کا گوشت سیدوں کو بھیجا کرتے تھے کہ ان کے نانا کے نام پر کیا، ان کے بچوں کو بھیجے، سیدوں کو بھیجے۔ اللہ نے توفیق دی، یوں کریں، قربانی کریں، اور حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، مگر حصہ کیوں ڈالنا ہے بھائی؟ سب کچھ انہی کا ہے، دل بھی تمہارا ہے، جان بھی تمہاری ہے، تو جیب بھی تمہاری ہے بھائی، سب کچھ انہی کا ہے، دیتے بھی وہی ہیں، اور ناراض ہو تو لے بھی لیتے۔ تو بڑی محبت کے ساتھ جن کو اللہ نے توفیق دی، پورا جانور لیں، ذبح کریں، غریب و امیر سب میں تقسیم کریں، اور اگر سیدوں کو ترجیح دیں تو سبحان اللہ، اللہ پاک نصیب فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے، زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے، موت آئے تے سردار دے بوئے تے، موت آئے تے سردار دے بوئے تے، بے شک میں گناہ گناہگار دی میت نو لے جانا مدینے ول، بخشش لئی رکھ دینا، بخشش لئی رکھ دینا، بخشش لئی رکھ دینا، غم خار دے بوئے تے، بخشش لئی رکھ دینا، بخشش لئی رکھ دینا، سرکار دے بوئے تے۔ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ بعد انتقال میری میت کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دینا، روزہ اطہر پر پیش کر دینا، اگر دروازہ کھل جائے تو حضور کے پڑوس میں قرب میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع۔ اور جب حسب وصیت میت کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آنے لگی، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ گناہگار دی میت نو لے جانا مدینے ول، بخشش لئی رکھ دینا، بخشش لئی رکھ دینا، بخشش لئی رکھ دینا، بخشش لئی رکھ دینا، سرکار دے بوئے تے، موت آئے تے سر ہووے
سرکار دے کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنی جانا تے رب آنکھیں میں بخشاں گا رب آنکھیں میں بخشاں گا رب آنکھیں میں بخشاں گا آؤ یار دے بوہے تیرا کر لین ظلم جلین کوئی اپنیاں جانا اللہ اکبر بخشش لئی. اب یہ خالی شعر و شاعری نہیں ہے بلکہ میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا گناہ کرنے والا جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اس کا تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کا جز ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے. کر لین ظلم جدوی کوئی اپنیاں جانا تے کر لین ظلم جدوی کوئی اپنی جانا تے رب آنکھیں میں بخشاں گا رب آنکھیں میں بخشاں گا آؤ یار دے بوہے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار فاصلوں کو خدا را مٹا دو رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو اپنا جلوہ اسی
کو جینے سے تنگ آ گیا ہوں، ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا ہوں، اور ایک سے پوچھتا ہوں، کوئی پیغام سنا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی اے مدینے کے تاجدار، تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں، آرزوئے حرم کے سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں، آرزوئے حرم کے سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں شاہ، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں، جو سلمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش فرما، ہماری اولاد کی بخشش فرما، یا اللہ ساری امت محبوب کی بخشش فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، حاضرین و ناظرین کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما، یا اللہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور غریب رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بار بار حج نصیب فرما، بار بار تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار اشک بار آنکھوں کے ساتھ چومنا نصیب فرما، ایمان و عافیت کے ساتھ یا اللہ مدینے میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، کعبۃ اللہ المشرفہ کا صدقہ، عرفات، مزدلفہ، منی، مقام ابراہیم کا صدقہ، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما،
گنبد خضرا کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، لعاب دہن اقدس کا صدقہ، پسینے پاک کا صدقہ، مدینے کی خاک کا صدقہ، یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما عافیت و سلامتی کے ساتھ، جو بیٹے چاہتے ہیں انہیں بیٹے عطا فرما، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما، گھروں کے لڑائی جھگڑے سکون و امن میں تبدیل کر دے مالک و مولا۔ یا اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کا شرف عطا فرما، آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زمین و زمان